नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात। बच्चे, हम लोगों ने अपना सबक का आगाज किया है रसूलों पर ईमान। उसी सबक को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे। रसूलों पर ईमान की हेडिंग से हम स्टार्ट लेंगे सफ़ा नंबर 6 पे। पेंसिल्स आप लोग अपने पास रख लें ताकि जो मुश्किल अल्फाज हैं आप लोग उसके मायने अपने पास नोट करते जाएं। तो हम स्टार्ट लेते हैं रसूलों पर ईमान सफ़ा नंबर 6 से। बैसत नबवी से पहले दूसरे अकायद और अमाल की तरह रसूलों पर ईमान का अकीदा भी गैर वाज़िह था। कहीं पर अंबिया कराम को माबूद का दर्जा दिया जाता था और कहीं उनको इंसान के दर्जे से भी नीचे गिरा दिया जाता था। इस्लाम ने इसकी वजाहत की और बताया कि तमाम अंबिया कराम अगरचे आम इंसानों से बुलंद हैं, लेकिन उसके बावजूद सब के सब इंसान ही हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए उन्हीं में से अंबिया मबूस फरमाए हैं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। तर्जुमा है, ए पैगंबर कह दीजिए मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, बशर इंसान हूँ। मुशरिकीन मक्का ने भी जब यही कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारे जैसे इंसान की बजाय किसी फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा, तो कुरान में इसका जवाब यूं दिया गया। अच्छा जी, कुल लौ काना फिल अर्ज़ि मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीना लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाई मलकर रसूला। तर्जुमा, कह दो कि अगर जमीन में फरिश्ते होते कि उसमें चलते फिरते और आराम करते यानी बसते, तो हम उनके पास फरिश्ते को पैगंबर बनाकर भेजते। अच्छा जी बच्चे, वापस आ जाए रसूलों पर ईमान। अब इसके बारे में इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है? इससे पहले मैंने आप लोगों को रसूल के बारे में बताया था, नबी के बारे में बताया था। अब यहाँ पर है बैसत नबवी से पहले। बैसत नबवी का मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले दूसरे अकायद के मुख्तलिफ लोग जो हैं अरब में इबादत करते थे। कुछ सिख थे, कुछ ईसाई थे, हर तरह के लोग वहां पर मौजूद थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले। और रसूलों पर अकीदा भी खास उनको क्लियर नहीं था। लेकिन और कहीं पर ज्यादातर अंबिया कराम जो हैं वो बनी इसराइल में आए हैं और बनी इसराइल वालों ने बहुत ज्यादा अंबिया कराम को कत्ल भी किया है, शहीद भी किया है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर जो लफ्ज है कि कहीं पर अंबिया कराम को माबूद का दर्जा दिया जाता था, माबूद के जिसकी इबादत की जाए, खुदा का, उसके बराबर इतना अजीम, इतना एहतराम किया जाता था। और कहीं पर उनको एक आम इंसान के दर्जे से भी नीचे गिरा दिया जाता था कि यहाँ बनी इसराइल वालों ने अंबिया कराम को कत्ल तक कर दिया। इतना इस तरह के, क्योंकि ज्यादा नबी जो है बनी इसराइल में आए हैं, तो रसूल को वो उसको मानने से इनकार कर देते थे और यहाँ तक कि वो दुश्मनी में इतने हद से बढ़ जाते थे कि उनको कत्ल तक कर देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तालीमात जो बताई और उसमें साथ में इसकी वजाहत भी की कि तमाम अंबिया कराम अगरचे आम इंसानों से बुलंद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सब के सब इंसान ही हैं। आम इंसानों से कैसे बुलंद है कि उनको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है। वो क्योंकि नबी कोई आम इंसान नहीं होता, वो अल्लाह ताला की तरफ से चुना हुआ खास इंसान होता है। और ये नबूवत का मिलना, नबी का होना, पैगंबर बनना, ये अल्लाह ताला का खुसूसी अतिया है और ये अल्लाह ताला उन्हीं को देते हैं जिनको अल्लाह ताला मुंतखब करते हैं। ये कोई मेहनत और कोशिश से हासिल नहीं होता। और वो आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि माशाअल्लाह तरीन नेक, अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा डरने वाले होते हैं
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن مجید میں ان کی اس اللہ تعالیٰ نے آیات میں سورہ کہف میں وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے انبیاء مبعوث فرمائے. انہی میں سے انبیاء کا کیا مطلب ہے کہ انہی لوگوں میں سے کہ وہ ان کے سامنے جو ہے انہوں نے زندگی گزاری ہے اور وہ ان کی تمام زندگی کے بارے میں واقف ہیں. اور جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، قل کا مطلب ہے ان سے کہہ دیجئے. اور یہ قل کا ورڈ جب بھی آتا ہے قرآن مجید میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. کیونکہ مشرکین مکہ نے جب یہ کہا، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے سے جب انکار کیا، جب شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کو تبلیغ کر رہے تھے، اسلام کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر یہ کہا تنگ کرنے کے لیے، جب ماننے سے انکار کر دیا اور ماننے سے انکار کر دے تو بہانے بنانے کے لیے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے جیسے انسان کیوں بھیجا ہے، انسان کے بجائے فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا. تو قرآن مجید میں اس کا جواب بھی دیا گیا کہ یہاں پر ان کو کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے اور اس میں چلتے پھرتے، یعنی کہ اگر زمین میں انسان کے بجائے فرشتے رہتے اور آرام کرتے یعنی بستے، تو ہم ان کے پاس فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتے. لیکن یہاں پر انسان رہتے ہیں دنیا میں، تو دنیا میں اب دیکھیں میں نے کل بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ انسان کی بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، انسان ایک جیسے ان کے سمجھنے کی صلاحیت، بولنے کی ایک جیسے. اب جیسے انسان اگر جانور کے ساتھ لگا رہے تو وہ اپنی بات اس کو سمجھا سکے گا؟ نہیں. یہی بات ہے کہ انسان زمین میں رہتے ہیں، اگر اس زمین میں فرشتے ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال کے جواب میں فرما رہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 95 میں کہ اگر ان سے کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس پھر فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے. لیکن اس زمین میں انسان رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہی ان کے سامنے جو اللہ تعالیٰ ان کو آیات نازل کرتا تھا تو پیغمبر اس کو عملی نمونہ بھی پیش کرتے تھے. جیسے حضرت عائشہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیا ہے، خلق کا مطلب ہے ان کا اخلاق. تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے کے بعد تک کے حالات بیان ہوئے ہیں کہ انسان پیدا کیسے ہوا، اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، حلال اور حرام کے بارے میں، دین کی تعلیمات کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تعلیمات، ان تمام احکامات پر خود پہلے عمل کیا، عمل کر کے وہ دکھایا لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کو پھر اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو. تو انبیاء کرام نہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں بلکہ ان کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں. اور لہٰذا یہ عقیدہ رسالت کا بنیادی جز ہے کہ انبیاء کرام بشر ہیں، کیونکہ انبیاء کرام نے وہ تمام کام خود پہلے انہوں نے کیے ان کے سامنے نمونہ کے طور پر، اور اس کے بعد پھر اس کو دوسروں کے لیے بتایا تاکہ کہ یہ اگر انسان نہ ہوتے تو وہ اسی طرح وہ پھر یہ بھی لوگ کہتے کہ ہمارے پاس فرشتے نبی بن کر کیوں آئے ہیں. تو یہی بات ہے کہ انبیاء کرام جو ہے وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں بلکہ ان کا عملی نمونہ بھی پیش کرتے ہیں، عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں. لہٰذا یہ عقیدہ رسالت کا بنیادی جز ہے کہ تمام انبیاء کرام بشر ہیں، انسان ہیں. نیکسٹ آ جائیں صفحہ نمبر 8 پر. منصب رسالت، منصب کا مطلب ہے عہدہ، پوسٹ. منصب رسالت کوئی بھی انسان محنت اور ریاضت کا مطلب ہے کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہے. عطیہ کا مطلب ہے تحفہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہے، تحفہ ہے جو اس شخص کو ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے. اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے، پسند فرمائے، جس کو سلیکٹ کرے.
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، ترجمہ ہے اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے. محل کا مطلب ہے مقام، مرتبہ، اور اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے. عقیدہ رسالت کا ایک جز یہ بھی ہے، جز حصہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام وہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس کا انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے طرف سے حکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہاں پر دیکھیں، اس پچھلے پیراگراف میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے کہ منصب رسالت کوئی بھی انسان محنت اور ریاضت سے حاصل نہیں کر سکتا. کہ ہم جیسے دنیا میں کسی جاب کو ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کی جتنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس پہ ہمیں پورا اترنا ہوتا ہے. لیکن نبی پیغمبر بننے کے لیے یہ ریکوائرمنٹس نہیں ہے درکار، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ عہدہ، یہ پوسٹ کس کو دینی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہوتا ہے، اس شخص کو ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرمائے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید کی سورۃ الانعام آیت نمبر 125 میں بتایا ہے کہ اس کو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کے نبی کا، رسول کا مرتبہ کس کو عطا کرے گا، پیغمبری کس کو دے گا. تو عقیدہ رسالت کا یہ ایک بہت ضروری جز ہے، اور تمام انبیاء کرام وہی کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جس کا انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. یعنی پیغمبر پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے، الہام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جبریل امین جو پیغمبر کے پاس وہی لے کر آتے ہیں وہی کرتے ہیں. وہ اپنی طرف سے ایک لفظ، ایک کام بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. آگے آیت دیکھیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ترجمہ سنیں، وہ اپنی خواہش نفس کا مطلب ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا. یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے وہ وہی کہتا ہے، وہی کرتا ہے، اور وہی آگے لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. آگے دیکھیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق انبیاء کرام ہر قسم کی غلطی سے پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ احکام الہی کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں. احکام الہی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ملتے ہیں ان کو عملی نمونہ وہ اس پر عمل کر کے دکھاتے ہیں. اور ان کا ہر قول کا مطلب ہے ان کی ہر بات اور ہر عمل صحیح ہوتا ہے. ہر نبی کی پوری زندگی ایک صاف اور روشن آئینہ کی مانند ہوتی ہے، مانند طرح ہوتی ہے. جیسے ہم آئینہ کہتے ہیں، شیشہ جس کو ہم کہہ لیں، کہ جب ہم اس میں دیکھتے ہیں اپنے آپ کو آئینہ میں تو ہمیں بالکل دوسری طرف اپنا آپ مکمل کلیئر نظر آتا ہے. تو اسی طرح ہر نبی کی پوری زندگی تمام لوگوں کے سامنے ایک روشن آئینہ کی طرح ہوتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ کا مطلب ہے طریقہ، حسنہ کا مطلب ہے اچھا، بہترین نمونہ بھی کہہ لیں ہم، یعنی ایک مثالی نمونہ مقرر فرماتا ہے. اور نبی کی اتباع کا مطلب ہے پیروی میں ہی نجات ہوتی ہے، کہ ہم اسی وقت نجات حاصل کر سکیں گے جہنم سے جب ہم نبی کی پیروی کریں گے. اتباع کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اتباع طبی، یعنی اس کا مطلب اس سے نکلا ہے، یہ اس کا مطلب ہے گائے کا بچہ. اب یہ کیسے ہے؟ دیکھیں، گائے کا بچہ بغیر دلیل کے، گائے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا ہے نا، اسی طرح جب انبیاء لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے احکامات سناتے ہیں تو ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ایسی کرنی ہے بغیر دلیل کے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس کو ماننا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور ہمیں اس پر عمل کرنے ہیں. کیونکہ نبی خود سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، کوئی بھی کام خود سے نہیں کرتا، اور اس نبی کی پوری زندگی تمام لوگوں کے سامنے ہوتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہتے تھے. وہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، انہوں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کر رہے تھے
تو اس वक्त भी आपने हजरत अली को अमानतें देकर उनको कहा कि ये अगली सुबह आपने लौटा कर वापस आना है। तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन का फर्ज पूरा किया। तो नबी जो है उनका हर अमल, उनकी पूरी जिंदगी तमाम लोगों के सामने होती है। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी खुल्क क्या था, कुरान था। वो खुद से कोई बात कोई काम नहीं करते थे, बल्कि उनको अल्लाह ताला जो हुक्म देता था वो वही करते थे। और हम भी निजात उस वक्त ही हासिल कर सकेंगे जहन्नुम से, हमारी जिंदगी तब ही सवरेगी जब हम क्या करेंगे, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। जिस तरह अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं कुरान मजीद में और जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाए हैं, तो हमें भी उसी तरह अपनी जिंदगी बनानी है, गुजारनी है। तभी हम जन्नत के हकदार हो सकते हैं, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में अल्लाह की इताअत है, इत्तिबा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी ऐसी है कि हम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की वो ऐसा है कि जैसे उसने अल्लाह की इताअत की। सफा नंबर 9 पर आ जाएं। इसका मतलब है रिसालत के तकाजे। रिसालत के तकाजे, तकाजे का मतलब है जरूरत। रिसालत के तकाजे जरूरत के रसूल के लिए उनके लिए क्या चीजें 3 जरूरी हैं। तो रिसालत के तकाजे, रिसालत बनीनू, बनीनू का मतलब है इंसान। रिसालत बनीनू इंसान के लिए अतिया इलाही, अतिया तोहफा इलाही अल्लाह की तरफ से, अतिया इलाही और सबसे अजीम नेमत है कि नबी का रिसालत मिलना, नबूवत मिलना, रसूल बनना। ये इंसान के लिए क्या है, जो इंसान नबी बनता है और जिसको अल्लाह ताला मुंतखब करते हैं, तो ये सबसे अजीम क्या है, नेमत है। और अकीदा रिसालत के चंद अहम तकाजे दर्ज झैल हैं। यानी कि रसूल का इंसानों के पास आना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। रसूल का इंसानों के पास आना कि वो अल्लाह ताला के अहकामात बताता है, उनको गलत कामों से, बुराइयों से रोकता है, उनकी जिंदगी संभालने के लिए उनको उनकी जिंदगी का मकसद बताता है। तो रिसालत यानी कि रसूल का इंसानों के पास आना ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है और नेमत है। अकीदा रिसालत के चंद अहम तकाजे दर्ज झैल हैं। तकाजे जरूरत कि हमें अकीदा इस बात पर ईमान लाना है, रसूलों पर ईमान लाने के लिए जो जरूरी बातें हैं वो क्या है। सबसे पहली चीज ईमान। सबसे पहली चीज क्या है, ईमान, कि हमें उस नबी पर जो हमारे पास आए उस पर ईमान लाना है। अच्छा बच्चे, ये रिसालत के तकाजे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लेंगे स्टार्ट। अभी तो सिर्फ आप लोगों को इतना समझ आना चाहिए कि ये रसूल के बारे में मैंने आपको बताया, रसूल पर ईमान के बारे में। फिर हम इंशाल्लाह और मजीद डिटेल इसकी रिसालत के तकाजे से ही हम स्टार्ट लेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो अब आप लोगों ने अच्छी तरीके से इस चैप्टर को रीड करना है, जैसे हम लोग इनफरादी पढ़ाई क्लास में करते थे, तो उसी तरह फिर हम इनफरादी पढ़ाई इंशाल्लाह फिर जब क्लासेस स्टार्ट होंगी प्रॉपर तो हम करेंगे भी। और ये तमाम लेक्चर जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है ये मैं आप लोगों से पूछूंगी भी, तो आप लोगों ने मीनिंग्स भी नोट करने हैं और साथ साथ इस चैप्टर को रीड भी करना है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको मजीद आगे इसकी वजाहत करेंगे और रिसालत के तकाजे से स्टार्ट लेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू। अल्लाह